نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 36 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے بے شک کہ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اسے سچے دل سے سنتے ہیں، اور مردوں یعنی کہ حق کا انکار کرنے والوں کو اللہ اسی حالت میں قبروں سے اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف جس رب کا وہ انکار کرتے ہیں لٹائے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تھے، بات سنتے مگر اعتراض کرتے، اپنے مطالب اور معنی نکالتے اور حق بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے اور طرح طرح کے مطالبات اور معجزات مانگتے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، بات یہ نہیں ہے کہ آپ سناتے ہیں اور یہ سنتے نہیں، سنتے تو ہیں مگر ان کے کانوں پر جو پردہ میں نے ڈال رکھا ہے، حق بات ان کے اندر جاتی ہی نہیں۔ تو جب آپ کی بات ان کے اندر جاتی ہی نہیں تو یہ ایمان کیوں کر قبول کریں گے؟ تو رب کریم نے فرمایا، اے میرے محبوب، دعوت حق کو سنتے فقط وہی لوگ ہیں جو سچے دل سے جو ہیں سنتے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کئی قسم کے لوگ آیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ تھے جو آپ کے محبین تھے، عاشق تھے، آپ کے اصحاب تھے، آپ سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ وہ جب آپ سے سماع کرتے تھے، کوئی بات سنتے تھے تو ان کا سننے کا انداز کچھ اور ہوتا تھا۔ وہ اس میں سے محبت کا معنی لیتے تھے، حکم کا معنی لیتے تھے، زندگیوں کو چلانے کے لیے جو نظام اللہ کریم بتاتا تھا اس معنی میں لیتے تھے، جبکہ کفار اور مشرکین انہی کلام کو جو تھا اس میں سے اپنی طویلات ڈھونڈ کالے اعتراض کر کے مختلف معنی پہنا کر تو اور مطلب لیتے تھے۔ اسی طرح طبقہ ایک منافقوں کا تھا۔ تو بات سننے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات سننے والا کس نیت سے، کس سوچ سے، کس زاویے سے بات سن رہا ہے۔ ایک ہی بات ایک شخص بیان کر رہا ہے اور ہر بندہ اس کو اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے مطلب کے مطابق جو اس کو قبول کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کو سمجھنے میں انسان جدا جدا اپنے ذہن کے مطابق اس کو سنتے ہیں اور پھر اس میں سے اپنا مرضی کا جو ہے مطلب اخذ کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، سنتے تو سارے ہی آپ کی بات ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی وہی بات سنتے ہیں، عمر بن خطاب بھی وہی بات سنتے ہیں، عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور صحابہ کرام جو تھے وہ بھی یہی بات سنتے ہیں جو کلام آپ اللہ کا پڑھتے ہیں۔ اور ابو جہل، ابو لہب، اکرمہ، شیبہ
یہ بدبخت بھی وہی کلام سنتے ہیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ میرے محبوب اگر ان کے دل پر اس کا اثر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچے دل سے سنتے ہی نہیں، یہ دل سے نہیں سنتے، یہ محض دکھاوا کرنے کے لیے یا محض آپ کی بات میں سے کوئی بات نکالنے کے لیے اور باہر جا کر اچھالنے کے لیے آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، حق بات کو سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے۔ تو جب انسان کا ذہن ہی یہ ہو، اب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، اگر آپ میری گفتگو کو تنقیدی پہلو سے دیکھیں گے کہ آپ نے میری گفتگو میں سے نقص نکالنے ہیں، تنقید کرنی ہے، میری جو غلطیاں ہیں ان کو پکڑنا ہے، تو پھر آپ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی۔ آپ میرے الفاظ کو سنیں گے، آپ میری غلطیاں نکال لیں گے، زیر پڑی تھی، زبر آتی تھی، پیش آنا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، ہم نے وہاں فلاں سے سنا، اس نے یہ کہا تھا۔ جب آپ اس پیرائے میں اس سوچ سے بیٹھ کر جب میری گفتگو سنیں گے تو یہ گفتگو کبھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اور جب آپ سارے اپنے دل کی تختی کو اور اپنی آنکھوں سے سارے پردے ہٹا کر جب یہ گفتگو سنیں گے تو پھر آپ کو اسی کام میں، اسی سبق میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ یہ بات جو ہے نا باور کرانا چاہتے ہیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے کہ میرے محبوب آپ جو مغموم ہو جاتے ہیں نا، آپ کا جو دل ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اس بات سے کہ یہ لوگ میری بات سنتے ہی نہیں، سنتے تو ہیں مگر جو ہم نے ان کے کانوں پر ڈاٹ لگا رکھی ہے نا، اس سبب سے حق ان کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا، لہذا یہ قبول نہیں کریں گے۔ اور مردے جو اللہ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا والموتى، مردے، مردے، مردے فزیکلی مردے نہیں، یعنی کہ جن کی جان نکال لی گئی ہو، ایسے مردے کہ جو ہیں تو زندہ مگر مردوں سے بھی بدتر ہیں۔ جس بندے کی بات سمجھ میں نہ آئے، جو آنکھیں رکھتا ہو، آنکھیں تو تھی نا ان کی، آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھ نہ سکے، کان رکھتے ہوئے سن نہ سکے، زبان رکھتے ہوئے حق بول نہ سکے، اس کو آپ زندہ کہیں گے؟ بھائی زندہ بندے کی علامتیں ہیں نا، وہ سنتا ہے، بات سنے گا، اکنالج کرے گا، زبان سے بولے گا، اقرار کرے گا، آنکھوں سے دیکھے گا، اس کو بیان کرے گا۔ اور اگر یہ ساری جو اللہ کریم نے نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، کان بھی عطا کی، آنکھیں بھی عطا کی، اور پھر بھی وہ نہ سنے اور نہ دیکھے، تو اس کو اللہ کریم مردہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں جو اللہ کریم نے ان کو مردہ کہا نا، بلکہ آگے تھوڑا سا نا سورہ نمل کی ایک آیت مبارکہ اس کو بیان کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ کریم نے اسی بات کو بیان کیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ بہروں کو سناتے، یعنی کہ بہرے اب قبرستان میں چلے جائیں نا جا کر، تو قبرستان میں کھڑے ہو کر آپ تبلیغ کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ یہ گمان کر کے بیٹھے کہ یہ جو مردے ہیں قبر میں بیٹھے ہوئے میری بات کو سن پر اس پر عمل کریں گے، تو یہ ممکن ہے؟ بات زندہوں کو سنائی جاتی ہے۔ تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ انسان اس پر عمل پیرا ہو، اس کو سنے، اس کو اپنائے اور اپنی زندگیوں کو بہتر کرے۔ تعلیم اس لیے دی جاتی ہے، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ معلم اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کو سکھلائے اور آپ سیکھیں اور اس پر عمل کریں، تب تو وہ فائدہ دے گی۔ یہ پنجابی جاندے سنڈے کے بھی نہیں جانا، کہ جو بندہ سننا ہی نہیں چاہتا، کان بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا ایسا کہیں جیسے اللہ کریم نے آگے فرمایا کہ اگر پدیشی بولا ہے تو آپ اس کے سامنے لاؤڈ سپیکر لگا کے آپ آواز نکالیں نا، لاؤڈ سپیکر کے پاس اس کو بٹھا دیں، تو کیا اس کو سمجھ آ جائے گی؟ کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ اس لیے تو اس کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے جس نے سننا ہے۔ اور پدیشی اندھا ہے تو رنگ برنگی آپ اس کے سامنے 72 انچ کی LED لگا دینا اس کے سامنے، تو کیا اس کو کچھ نظارہ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے جس نے اس کو دکھانا تھا۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں ان کی کانیں آنکھیں بھی ہیں لیکن یہ اندھے ہیں۔ اللہ ان کو، ان کافروں کو جن کی آنکھیں بھی ہیں اندھا فرما رہا ہے، ان کے کان بھی ہیں ان کو پھر بھی بہرا فرما رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی زبان بھی ہے مگر اس کے باوجود وہ گونگے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ تینوں صفتیں اللہ کریم نے یہاں پر بیان کی، اور مردہ کہا ان کو۔ اور کیوں کہا؟ اب یاد رکھیے کہ اللہ کے اس قانون اور قاعدے کے مطابق اگر
ان کی آنکھیں ہیں اور وہ آپ کو محبت کے ساتھ نہیں دیکھتے میرے محبوب تو یہ ایسے ہی ہیں جیسے اندھے۔ جو آنکھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہو بینا مگر محبت میں نہ دیکھے، اللہ کریم فرماتا ہے یہ اندھا ہے، یہ اندھا ہے۔ یہ فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنے میں اور ابو جہل کے دیکھنے میں دیکھتے دونوں ہی ہیں، مگر اللہ کریم کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق تو زندوں میں سے ہے مگر ابو جہل تو مردوں میں سے ہے، کیونکہ تو دیکھتا تو ہے میرے محبوب کو لیکن محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے کان تو ہیں مگر یہ سن نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ اگر میرے محبوب کی بات سن کر اس پر عمل پیرا نہ ہو تو ایسے ہی ہیں جیسے یہ بہرے ہیں، انہوں نے سنا ہی نہیں، اس بات کو قبول نہیں کیا، اس بات پر عمل پیرا نہیں ہوئے تو ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ زبان رکھتے ہیں مگر اگر ایمان کا اقرار نہیں کرتے تو ایسے ہی ہیں جیسے یہ گونگے ہیں، ایسے ہیں جیسے یہ گونگے ہیں۔ اور اللہ نے یہاں پر جو موت کا ذکر کیا نا، یہ تین علامتیں تو انسان کی زندگی کی ہیں نا جی۔ اگر کوئی بندہ لیٹا ہو، نہ وہ سنے نہ وہ بولے نہ وہ دیکھ، آنکھیں بند کر لے تو ظاہری طور پر تو نہیں نظر آتا ہے نا کہ یار شاید یہ مر ہی نہ گیا ہو، جب تک ڈاکٹر اس کی تصدیق نہ کرے کہ نہیں نبض چل رہی ہے، وہ دوسری سٹیج ہے۔ تو آپ آواز دیں کسی کو، وہ آنکھیں بھی نہ کھولے، آواز بھی دیکھا اکنالج نہ کرے تو آپ کو شک تو پڑے گا نا یار پتہ نہیں زندہ بھی ہے کو مردہ ہے۔ اللہ یہی بات سمجھا رہا، مردہ کہا ان کو، مردہ کہا۔ آنکھیں بھی رکھتے ہیں، زبان بھی رکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ وہ بندہ جس کے اندر ایمان نہیں اترا اللہ کے نزدیک وہ مردہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ مردہ ہے۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ جو وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، خبردار جو لوگ میری راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب جو زندہ ہیں زمین پر چلتے پھرتے ہیں، زمین کے اوپر ہیں، لیکن ذات مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ مردے ہیں، یہ بھلے زمین کے اوپر ہوں وہ کیا ہے؟ مردہ ہیں۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں چلے گئے، جن کے سر تن سے جدا ہو گئے، زمین میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا گیا، مگر ذات محمد اور ذات خدا کی محبت میں دنیا سے گئے، اللہ فرماتا ہے یہ مردے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں۔ تو زندہ اور مردہ کی جو ڈیفینیشن اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں، جس شخص کے دل کے اندر ایمان ہے اور محبت رسول ہے وہ زندہ ہے، اور جس دل کے اندر ایمان نہیں اور محبت رسول نہیں اللہ کے ہاں وہ مردہ ہے۔ تو ہمارا زندگی کا تصور کچھ اور ہے، اللہ کے ہاں زندگی کا تصور کچھ اور ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں فرما برداری نہیں، اطاعت نہیں، ایمان نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں، تو بے شک چلتا پھرتا زمین پر ہو اللہ کے ہاں وہ مردہ ہے۔ اور اگر محبت رسول میں اس نے سر کٹا دیا، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو پھر وہ شخص بے شک وہ اس کی سانسیں نہ بھی چلتی ہوں اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کو میں رزق بھی دیتا ہوں، وہ کھاتے پیتے ہیں اور میری عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کے متعلق رب کریم کہہ رہا ہے جو اللہ کے راستے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا سے چلے گئے۔ ان کے لیے موت بس ایسے ہی ہے جیسے ایک جگہ سے انسان کو منتقل کر کے دوسری جگہ پہ بھیج دیا جائے، ہیں وہ زندہ۔ اللہ نے فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے اس مقام کا، اس منزل کا، اس مکان کا جس جگہ پر وہ رہائش پذیر ہیں، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ کیسے زندہ ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، یہ تب پتہ چلے گا جب ہماری آنکھیں بھی بند ہوں گی، ہم اس جہان میں جائیں گے، پھر مشاہدہ ہوگا کہ ہاں واقعی جو رب کریم کہتا تھا وہ حق تھا، کہ یہ تو واقعی زندہ تھا۔ یہ اس بات پہ تو آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ جب قبر میں انسان جائے گا تو اس سے سوال ہوں گے؟ جی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو مردے سے سوال کیے جائیں گے؟ یہ تو عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا مردے سے سوال کیے جائیں گے؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ وہ جو قبر کا عذاب ہوگا کس پر ہوگا؟ جی
تو اگر اس زندگی کو آپ مانتے ہیں، قبر کی زندگی کو، برزخ کی زندگی کو، کہ ہاں قبر میں زندگی ہوگی، بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے واپس ڈالی جائے گی پھر نکال لی جائے گی. ٹھیک، میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تو سارے ہی مانتے ہیں کہ وہاں پر جا کر انسان کو زندگی ملے گی. ٹھیک ہے، کب ملے گی یہ بحث طلب موضوع ہے. اللہ کہتا ہے جو میری راہ میں مارے گے وہ مردہ ہے ہی نہیں. زندگی کیا ملے گی؟ ان کی زندگی تو چھینی ہی نہیں گئی، بس وہ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے. تو اللہ کے ہاں موت اور زندگی کا جو پیمانہ ہے وہ کچھ اور ہے. تو اللہ کو ماننے والا بندہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والا بندہ زمین کے اوپر ہو تب بھی مردہ ہے، زمین کے نیچے ہو تب بھی مردہ ہے. یہ جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کے دوست، انہی کی بات اللہ کہتا ہے نا کہ ان کو میں رزق بھی دیتا ہوں، وہ میری عبادت بھی کرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں، محبین ہیں اللہ کے، جنہوں نے ساری اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں گزار دیں، ان کا مرنا اور ہمارا مرنا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. نہ ہمارے مراتب ایک، نہ ہمارا مقام ایک، نہ ہماری منزل ایک. اور جب ہمارے اعمال جدا جدا ہیں، جی ایک بندے کے پاس 10 نیکیاں ہیں، ایک بندے کے پاس 100 نیکی ہے، ایک بندے کے پاس 1000 نیکی ہے، ایک بندے کے پاس 1,00,000 نیکی ہے، ایک کے پاس کروڑ نیکی ہے، اور ایک ایسا ہے کہ جس کی نیکیوں کی تعداد گنی ہی نہیں جا سکتی. اب مجھے آپ سمپل ہی بتا دیجئے کیا ان سب کے منازل اور مراتب اور مقام ایک ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ عدل ہے رب کریم کا. تو جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں اور فرما برداری میں بسر کر دی، اب اس کے مقام کا تعین آپ کرتے پھرے رب کریم نے تو کر دیا. اللہ نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے، 70,000 میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے حساب و کتاب کرنے سے پہلے ان سے فرمایا جائے گا تم تو چلو نہ چاہ کر جنت میں آرام کرو، باقیوں کا معاملہ میں دیکھ لیتا. تو وہ 70,000 کون ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں، رسول ہیں؟ نہیں، نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کی. یہ صرف سرکار کی امت میں سے ہیں. یہ تو سرکار نے فرما دیا نا کہ میری امت میں سے ہیں 70,000، 7 لاکھ بھی آتا ہے، 70 لاکھ بھی آتا ہے آقا کی امت میں سے. تو کیا جو سابقہ نبی تھے ان کی امتوں میں سے کوئی ولی اللہ نہ تھے؟ ہوں گے نا. جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور سچے دل سے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، کیا وہ اللہ کے دوست نہیں ہیں؟ بنی اسرائیل کی قوم میں جو واقعات آتے ہیں نا، اللہ کا ایک نیک آدمی تھا. تو وہ کون تھا؟ وہ وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا اور اللہ کو مانتا تھا. تو ان کے درجات بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اولیاء اللہ ہیں، ویسے وہ بھی اولیاء اللہ ہیں. تو آقا نے فرما دیا کہ صرف میری امت میں سے 70,000 ایسے ہوں گے، کیونکہ ہم آقا کی امت ہیں، اپنی ہی بات کرتے ہیں نا جی. یہ تو آقا نے فرمایا اب اس قول میں کوئی جو شک کرے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے. تو اب وہ 70,000 جو اللہ فرما رہے ہیں کہ سیدھے جنت میں جائیں گے، وہ کون ہیں؟ وہ ہم اور تم نہیں ہیں میرے دوستو، ہم اور تم نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، چلنا بیٹھنا، جاگنا سونا، ہنسنا رونا، ہر ایک عمل جو ہے ویسے ہی ہے جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے. بس جس نے اس زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو، فرما برداری کو اپنا لیا، وہ اگلے جہان میں جا کر موج کرے گا. اور یہاں جو جہاں کا پر موج چاہتا ہے وہاں پر اس کو موج، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 راحتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. دنیا کی راحت اور آخرت کی راحت یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک اور حدیث مبارکہ مفہوم میں بات کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی یہ قول ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو دنیا کمائے گا اس کی آخرت جائے گی، آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت کو کمائے گا اس کا دنیا کا نقصان ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ تو چلتی ہے مگر دونوں راحتیں ساتھ نہیں ہو سکتی. کہ دنیا میں بھی انسان یاشی میں زندگی بسر کر دے اور یہ پھر گمان کر کے بیٹھ جائے کہ جب وہاں جاؤں گا تو جنت میں مجھے بھی جو ہے نا 2-4 کنال کا پلاٹ مل جائے گا یا محل مل جائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. دنیا میں تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کتابوں میں لکھا پڑا ہے
جتنے اللہ کے نیک ولی ہیں اور سب سے بڑے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ رسول اور نبی ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھ لیں کیسی زندگیاں بسر کی، کون کون سی مصیبتیں، کون کون سی تکالیف، کون کون سے دشمنوں کے ظلم نہیں ہیں جو نبیوں نے برداشت نہیں کی، آرے کے ساتھ چیرے گئے، جی کلہاڑے کے ساتھ کاٹا گیا، زندہ پکڑ کر آنکھ میں پھینکا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں استغفر اللہ نعوذ باللہ گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹا گیا، پتھر مارے گئے، آپ کے راستے میں کنکر پھینکے جاتے تھے، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ تو اتنا آسان کام نہیں ہے، اتنا آسان کام، یہ تو گہے الفت، یہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ تو میرے ذہن میں سے شعر اکڑ گیا، پر یہ کہ اس زندگی میں اسلام کو قبول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جو بندہ اسلام پر چلتا ہے اس پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، اس کو مشکلات بھی آتی ہیں، تنگ دستی بھی آتی ہے، فاقے بھی آتے ہیں، سارا کچھ آئے گا، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ جو بندہ یہاں تکلیف کو برداشت کر گیا، اللہ کے ہاں جب جائے گا تو اس تکالیف کے بدلے میں رب کریم اتنا فضل اس پر کرے گا کہ اس کی ساری تھکن اتر جائے گی۔ تو یہاں پر تکلیفیں برداشت کر لینا یہ انسان کے فائدے میں ہے، یہ دنیا اس دنیا سے بہتر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو میرے پاس ہے نا وہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے بہتر ہے۔ لہٰذا زندگیوں میں اطاعت کا رنگ جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ یہاں پر اگر کچھ سختیاں آ بھی جائیں گی تو گزر جائیں گی، لیکن وہاں اگر پکڑ ہو گئی تو کوئی چھڑانے والا بھی نہیں، اور وہاں سزا اگر ہوگی تو پھر وہ ختم ہونے والی بھی، کیونکہ وہاں کا سارا نظام دائمی ہے، سارا نظام دائمی ہے۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دے، اور ہماری زندگیوں میں اطاعت رسول کا رنگ جو ہے اس کی جھلک نظر آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔